بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ وقال في موضع آخر إذ قرب قربانا فتقبل أحدهما، وقال في موضع آخر فصل لربك وانحر، وقال في موضع آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وقال في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله إحراق الدم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے انسانوں کو اپنا قرب عنایت فرمانے کے لیے قربانی جیسی عظیم نعمت عنایت فرمائی۔ درود و سلام ہو آقا مدنی تاجدار مطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قربانی کا ادب، احترام اور اس کے کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ حضرات گرام قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت دینے کے لیے اور اپنا پیغام انسانیت تک پہنچانے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اور رسولوں و پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، اور یہ سلسلہ بابا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر انبیاء و رسول کے بھیجنے کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ جیسی ضرورت پڑتی تھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسولوں کو بھیجا۔ آپ نے بارہا یہ بات سنی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور انہیں ابو البشر کہتے ہیں، یعنی تمام انسانوں کے باپ۔
ابو جان، انہی آدم علیہ السلام کی اولاد کو آدمی کہا جاتا ہے۔ پھر ان کی اولادیں ہوئی، ان کے اولادوں میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو نبی بنایا۔ لیکن اسی بات ہم یہ بات بھی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر سب سے پہلے جن کو رسول بنا کر بھیجا وہ حضرت نوح علیہ السلام، اور اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جیسے ہی ایک نبی یا ایک رسول آتا ہے تو پچھلے رسولوں کے لائے ہوئے احکامات، لا ان آرڈر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کو دنیاوی مثال سے یوں سمجھیے، جیسے ایک نئی بل پاس ہوتی ہے یا نیا ایک ایکٹ بنتا ہے ہندوستان کے، بھارت کے کانسٹیٹیوشن کے اندر، تو پرانی بل اور پرانی ایکٹ آٹومیٹک ختم ہو جاتی ہے۔ مثال دوں تو بات جلدی سمجھ میں آئے گی۔ لاک ڈاؤن سے پہلے اگر کوئی بندہ بغیر ہیلمٹ کے ٹو ویلر میں جاتا، کانسٹیبل پکڑ لیتا تو 100 روپے جرمانہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد ٹریفک رول اور ریگولیشن کے اندر تبدیلی کی گئی، بغیر ہیلمٹ کے جو آدمی گاڑی چلائے گا اس پر 500 روپے کا جرمانہ ہوتا ہے۔ تو اب وہ پرانا 100 روپے کا فائن والا قانون ختم اور کینسل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں دیکھو تمہارے قانون میں ہے، تو کہہ دیا جائے گا کہ جیسے نیا قانون، نئی بل، نیا ایکٹ آیا، پرانا بل، پرانا قانون، پرانا ایکٹ ختم۔ ایسے ہی حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ کی جانب سے جو احکام، جو اوامر، جو نواہی، جو قانون الہی، جو لا اینڈ آرڈر لے کر آتے اس دھرتی پر، جب تک وہ رہتے یا ان کی قوم باقی رہتی، انہی لا اینڈ آرڈر، قوانین اور شریعت پر عمل کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ جیسی ایک نئے نبی یا نئے رسول کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتا تو پرانا قانون، پرانی شریعت، پرانے لا اینڈ آرڈر آٹومیٹک ختم ہو جاتے، جس کو شریعت کی اصطلاح کے اندر منسوخ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اب میں بار بار یہ اتنا سارا پروسیجر لوٹاؤں گا نہیں، منسوخ بولا تو سمجھ لینا پرانا آرڈر ختم ہو جاتا ہے، اور جو نیا آرڈر آتا ہے اس کو شریعت کی اصطلاح میں ناسخ کہا جاتا ہے، یعنی نیا جو آرڈر آیا جس نے پرانے آرڈر کو ختم کر دیا۔ تو اصولاً دنیا میں یہی چلتا آ رہا تھا، جب بھی کوئی نیا نبی آتا پرانی شریعت، پرانا قانون منسوخ ہو جاتا، اور جو نیا نبی آتا یا نیا رسول آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کو جو شریعت اور قانون دے کر بھیجتے وہ رائج ہو جاتا۔ ایسے ہی ایک کے بعد ایک نبی آتے گئے، بالکل اخیر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا تاج پہنا کر میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر مبعوث فرمایا۔ تو جتنے قانون آئے تھے بابا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک تقریباً 1,24,000 انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور توسط سے مجھے اور آپ کو قانون الہی، اللہ کا قانون، لا ان آرڈر، شریعت مطہرہ، دین متین، جو کچھ بھی نام دے لیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے ذریعے سے ہمیں عنایت فرمایا۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں اور آپ رہتے ہیں،
اس امت کو اللہ تعالیٰ نے پرانے لا اینڈ آرڈر، پرانے قانون شریعت، پرانے نبیوں کے قوانین میں سے 3 اعمال باقی رکھے ہیں۔ کتنے اعمال بھائی؟ 3۔ اور ہم بولتے بھی ہیں۔ ختنہ کا اگر سوال کرنا ہو تو پوچھتے ہیں سنت ہوگی تیری؟ کس کی سنت ہے؟ اور بارہا پوسٹر لگتے ہیں، مفت سنت ابراہیمی کا انتظام کیا گیا۔ سنت ابراہیمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ ایک ختنہ۔ دوسرا عمل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے اس امت کو جو ملا وہ ہے حج۔ آج حجاج اکرام تینوں جمرات کی رمی کر کر، کچھ تو بہت سارے آج ہی اپنے مینا سے نکل کر اپنے قیامگاہ کی طرف آ جاتے ہیں، بہت کم چنے گئے کچھ حجاج اکرام کل بھی رمی کر کے اپنے علاقے کو واپس لوٹتے ہیں۔ تو یہ حج جیسا پاکیزہ جو عمل ہے، جس پر بشارتیں دی گئی، اللہ کے وعدے دیے گئے ہیں، یہ حج والا عمل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قانون اور شریعت اور لا اینڈ آرڈر کا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عنایت فرمایا۔ اور تیسرا عمل جو باقی ہے، کل بھی بہت سارے مسلمانوں نے انجام دیا، آج بھی دے رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل بھی دیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گا، جسے میں اور آپ اپنی موٹی زبان کے اندر قربانی کہتے ہیں۔ یہ جو 3 اعمال ہیں، ختنہ، حج اور قربانی، ان تینوں کو کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے بقایات جو اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آ رہی ہے نہیں بھائی؟ مثال دوں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ بھاجپا کی بعض اسکیمیں تھیں، کانگریس کی حکومت آئی، یہ بولتے ہی جلدی سمجھ میں آتا ہمارے آدمیوں کو، نہیں آتے ہی پورے اسکیمہ کینسل کری، پورے بلاں کینسل کری۔ ہاں، آدھار کارڈ چلے گا، آئی ڈی کارڈ چلے گا، راشن کارڈ چلے گا۔ جیسے یہ 3 چیزیں باقی رکھ دیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت مطہرہ دے کر اس دنیا میں تاجدار نبوت کا تاج پہنا کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ تو بابا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی ساری شریعتیں ختم، منسوخ۔ ہاں، 3 سنتیں باقی رہیں گی۔ ایک، بولیے جی، ہو کو نہیں ابھی تو بولو، ڈاؤٹ ہے؟ ایک، دوسرا انشاءاللہ ہم سب کریں گے، تیسرا قربانی انشاءاللہ ہم بھی کریں گے، اولاد کو بھی مرنے تک کرنے کی ترغیب دیں گے۔ تو یہ 3 چیزیں باقی رہ گئی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ سنتے تو آ رہے ہیں، کرتے بھی رہے ہیں۔ سب کو معلوم کہ ختنہ کرے تو بچہ روتا ہے، دین دین بول کر کٹا ڈالتی ہیں۔ سب کو معلوم کہ حج پہ پیسہ لگتا ہے، پھر بھی انسان لگا کے جاتا ہے کہ اللہ کے گھر کا دیدار کرنا ہے۔ سب کو معلوم مہنگائی سر چڑھ کر بول رہی ہے، ہر کوئی رو رہا ہے، پیٹرول کے دام بڑھ گئے، ڈیزل کے بڑھ گئے، لیکن پھر بھی جب جانور خریدنے جاتا ہے تو سوچتا ہے کہ اچھے سے اچھا جانور خریدنا ہے۔ تو یہ جو چیزیں امت میں پائی جا رہی ہیں، اس کے باوجود یہ مسلمان کرتا کیوں ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے۔ دوسرا ہے، سارے احکامات، سارا قانون جب ختم ہو گیا تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں یہ 3 قانون کو کیوں باقی رکھا؟ انہی نسبتوں کی وجہ سے اس امت کو، جو اللہ نے جس امت کو خیر امت کہا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت، تم خیر امت ہو، تم امت وسط ہو، ولتکن منکم امت
یدعون الی الخیر، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے مناقب بیان فرمائے جس میں میں اور آپ بھی شامل ہیں۔ اس امت کو ایک اور نام ملا، فرمایا کہ ملت ابراہیم۔ کیا ہیں ہم لوگ؟ کس کی ملت ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ اس ملت ابراہیمی کی نسبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے یہ 3 سنتیں ہمیں عنایت فرمائی۔ اور اس سے پہلے میں نے ملت اور امت کے درمیان کا فرق ایک مرتبہ سمجھایا تھا، اس کے بعد 2-3 مرتبہ یہ بات آئی لیکن میں نے سمجھایا نہیں، یہ سوچ کر کے آپ نے پچھلے سمجھ لیا ہوگا۔ لیکن یہ امت کا حال تو یہ ہے، پچھلے ہفتے بھی میں نے یہی بات کہہ کر نکل گیا، جمعے کے بعد ایک بندہ مل کر بولا حضرت جو جمعے میں تمہیں ملت اور امت بولے تھے وہ جمعہ میں یہاں کو نہیں تھا۔ اب ایک بار سمجھالتا تھے، وہ بہت اچھا رہتا تھا۔ میں بولے یوٹیوب میں سن لو، بولے ٹاپک کیا، مجھے بھی یاد نہیں کس ٹاپک میں بولا تھا میں۔ تو غرض یہ ہے، غالباً رمضان کی تفسیر میں یہ بات سمجھایا تھا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ایک اور مرتبہ آپ کو ملت موٹا موٹا سمجھا دوں گا، ڈیپلی نہیں جاؤں گا۔ میری اور آپ کی نسبت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتی ہے تو ہمارا نام امت۔ جب میری اور آپ کی نسبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جب ملتی ہے تو ہمارا نام ملت بن جاتا ہے۔ واٹ از دا میننگ آف ملت؟ ملت کے معنی ہیں شریعت۔ ملت کے معنی کیا ہے؟ شریعت۔ شریعت کسے کہتے ہیں؟ لا ان آرڈر آف اسلام۔ سمجھ میں آگا؟ رول ریگولیشن آف اسلام، ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف اسلام۔ اسلام کے اصول و ضوابط و قوانین کا نام شریعت مطہرہ ہے۔ تو پہلی چیز، واٹ از دا میننگ آف ملت؟ ملت مینس شریعت۔ واٹ از دا میننگ آف شریعت؟ شریعت نام ہے اللہ کے مقررہ ان احکامات کا جن کو اپنانے سے انسان دنیا اور آخرت دارین کی سعادت مندی اور کامیابی ملتی ہے۔ شارٹ کٹ میں سمجھاؤں تو شریعت اسے کہتے ہیں جس کو اللہ نے قانون بنا کر کہا کہ تم عمل کرو، اور جو انسان اللہ کے قانون پر عمل کر لیتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ اس قانون الہی کو شریعت کہا جاتا ہے، اس شریعت پر عمل کرنے والے افراد کو ملت کہا جاتا ہے۔ اب یاد رکھیں، ملت ابراہیم میں کہتے ہیں بہت سارے کیٹیگریز کے لوگ آ جاتے ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے توحید کی دعوت لے کر آئے تھے۔ اس سے پہلے بت پرستی اتنی نہیں تھی، شرک اتنا عام نہیں تھا، تو جو بھی آتے اللہ کا حکم نبی لاتے، امت کو بتا دیتے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اور امت بھی مختصر تھی، علاقائی امت ہوتی، شہر کی امت ہوتی، بستی قریوں کی امت ہوتی، ہر علاقے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نبیوں کو اتارتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر انسانیت پھیل چکی تھی، اور طرح طرح کے معبودان باطلہ کا ایجاد ہو چکا تھا۔ کوئی بتوں کو پوجتا، جس طرح ہم ہندوستان اور بھارت کے لوگ بڑی آسانی سے سمجھتے ہیں، ہماری اس ملک کی اکثریت جن کو بھگوان کہتی ہے، ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کتنے بھگوان ہیں؟ 300 کوٹی 300 کروڑ بھگوانوں کی پوجا پاٹ کرتے۔ تو ایسے ہی وادی زی زرع کے اندر بہت سارے بت پرست لوگ پیدا ہو گئے تھے، اتنی بت پرستی، اتنے بھگوان ہو گئے تھے کہ نمرود بھی کہنے لگا کہ میں خود خدا ہوں، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا درس، یعنی ایک خدا کو ماننے کا حکم سب سے پہلے دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا۔ اب ایک خدا کا تصور لے کر یہودی پیدا ہوئے، نصارہ پیدا ہوئے، یہ سارے ملت کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ملت ایک بڑا پیمانہ اور امت ایک چھوٹا پیمانہ۔ مثال دو،
ملک کہتے ہی سارا بھارت آ جاتا ہے، کرناٹک کہتے ہی ایک اسٹیٹ آ جاتا ہے۔ ایسے ہی امت اسٹیٹ کے مانند ہے اور ملت یہ سارے بھارت اور ملک کے مانند ہوا کرتی ہے۔ تو غرض یہ ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے اصول اور ضوابط، ٹرمز اینڈ کنڈیشن، لا اینڈ آرڈر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں، وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن، اصول و ضوابط، لا اینڈ آرڈر جس امت کا ایک ہو جائے، دو تین امتوں کا ایک ہی لا اینڈ آرڈر ہو جائے تو وہ دو تین امتوں کو ملا کر ایک ملت بنتی ہے۔ جیسے ہمارے اندر ایک اللہ کو مانگنے کا تصور ہے، قل هو اللہ احد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ ایسے ہی یہودی بھی مانتے تھے اللہ بھگوان، گاڈ، لارڈ، جو کچھ بھی نام دے لے ایک ہے۔ نصارہ اور عیسائی بھی مانتے تھے لارڈ گاڈ، یہ لارڈ گاڈ اور خدا اور بھگوان اور اللہ الہ ایک ہے۔ تو یہ سارے ایک ماننے والے ایک ملت بن جاتی ہے۔ مثال دوں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ اصول و ضوابط یہ، لیکن اس کے لانچنگ میں تفصیلات، سم تھنگ چینج ہوتا ہے۔ مثال نماز یہودی بھی پڑھتے تھے، نماز عیسائی بھی پڑھتے تھے، نماز دیگر اقوام بھی پڑھتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی نماز دی۔ لیکن یہودیوں کی نماز کے اندر دیکھیں رکوع کا حکم نہیں ہے، لیکن ہمیں حکم دیا گیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، نصارہ بھی نماز پڑھتے تھے لیکن ان کی نماز کے اندر سجدہ نہیں تھا، لیکن ہمیں جو نماز دی فرمایا وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ تو نماز ان کے یہاں بھی تھی، نماز ہمارے یہاں بھی ہے۔ اصول اور ضوابط کے اعتبار سے دونوں کو عبادت ملی، لیکن تفصیلات میں فرق آ گیا، طریقے میں فرق آ گیا، انداز ادائیگی میں فرق آ گیا۔ ایسے ہی آپ نے بارہا بیانات میں سنا ہوگا، فرشتوں نے بابا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے لعین اور مردود قرار دے دیا بابا آدم کے دور میں۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حضرت یوسف کے 11 بھائی گئے، انہوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا۔ حضرت یوسف کے دور کے اندر نبی کے لیے سجدہ جائز تھا، لیکن وہی سجدہ جب اس امت کو اللہ نے دیا تو میرے نبی نے فرما دیا اللہ کے علاوہ کسی ذات کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی ذات کے لیے سجدہ کرنا حرام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ میں آپ نے سنی ہوگی، ایک ساتھ بابا آدم کے 2 بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، لیکن جو ساتھ میں ٹوئنس ہوئے یہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے ٹوئنس جو ہوئے اس کی لڑکی وہ بہن کے ساتھ یہ بھائی کے ساتھ وہ بہن نکاح کر سکتے تھے، یعنی بابا آدم علیہ السلام کی شریعت میں بھائی اور بہن کے ساتھ نکاح جائز تھا۔ وہی نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو یہاں پر تفصیل طلب بات یہ آئی کہ محرم رشتہ دار کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، یعنی بھائی بہن کے ساتھ نہیں کر سکتے، ماموں بھانجی کے ساتھ نہیں کر سکتا، پھوپھا تایا چاچا ماما، یہ جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے اس کے اندر تفصیلات آ گئی۔ تو فرمایا کہ قانون کے اعتبار سے، اصول و ضوابط کے اعتبار سے تو یہ ہوں گے، لیکن تفصیل کے اندر فرق آ جائے تو یہ ملت کہلاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نئی ماموں کو نکتا ماموں، اندھیان کے شہر میں کانا راجہ، نہیں بولنے سے یتا بولیا سو کہتا کہ ایک سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ الحمدللہ۔ دوسری چیز امت، ملت تو سمجھ میں آ گئی، دوسری چیز ہے امت۔ ایسی جماعت اور قوم کو امت کہا جاتا ہے جو کسی ایک مذہب پر مجتمع ہو۔ بعض لوگ یا بعض جماعتیں سب مل کر کسی ایک قانون اور کانسیپٹ کو، کسی ایک لا اینڈ آرڈر کو، کسی ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو فالو کرتے ہوں، لیکن
وہ سارے قوم کے افراد، وہ ساری جماعت کے افراد، ان سب کا حال یہ کہو، یعنی ان سب کا دین یہ کہو، ان سب کی شریعت یہ کہو، ان سب کا زمانہ یہ کہو، ان سب کا مکان یہ کہو، یعنی روئے زمین پر۔ اب جو انسان روئے زمین پر ہے، یہ قانون آسمان والوں کے لیے نہیں ہے، یہ قانون برزخ والوں کے لیے نہیں ہے، یہ قانون جنت والوں اور دوزخ والوں کے لیے نہیں ہے۔ مکان کے اعتبار سے بھی یہ کہو، مقام کے اعتبار سے بھی یہ کہو، حال دین اور شریعت کے ماننے کے اعتبار سے بھی یہ کہو، اور زمانہ بھی یہی ہو۔ ایسی قوم اور جماعت کو امت کہا جاتا ہے۔ اب اس امت کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ امت جو قانون خداوندی کو ایکسپٹ کرے، ایک وہ امت جو قانون خداوندی کو ایکسپٹ نہ کرے۔ جو قوم اللہ کے قانون کو قبول کر لے، اس کیٹیگری کے امت کے وہ افراد کو امت اجابت کہتے ہیں، اور جو اللہ کے قانون اور قدرت اور قوانین اور لا اینڈ آرڈر کو ایکسپٹ نہ کرے، اسے امت دعوت کہا جاتا ہے۔ یاد رہتا ہے ہمیں کون؟ امت اجابت، اور جو نہیں مانے انہوں امت دعوت۔ دین کی جو دعوت و تبلیغ جو ہوتی ہے، یہ امت اجابت والا کام ہے۔ غیر مسلموں میں جا کر دین کی دعوت دینا، یہ امت دعوت والا کام ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلو جی آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ بات گزری ملت ہونے کی بنیاد پر مجھے اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت، قانون، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، اصول و ضوابط سے ملت ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کتنے اعمال دیے؟ 3۔ ایک ختنہ، دوسرا حج، تیسرا قربانی۔ اب جو یہ قربانی جو چل رہی ہے، تو کیا یہ حضرت ابراہیم سے پہلے یہ قانون نہیں تھا؟ قربانی کا تصور نہیں تھا؟ تھا۔ بلکہ قرآن کو اگر ڈیپلی آپ دیکھیں گے، جہاں انسان کو اللہ نے وجود دیا بابا آدم علیہ السلام سے، اسی زمانے سے قربانی کا وجود بھی ملتا ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے مختصر واقعہ سنا کر بات آگے لے گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 تھے شروع میں، حابیل اور قابیل۔ دونوں نے قربانی پیش کی تھی، دونوں کو ایک مسئلے پر اختلاف ہو گیا تھا۔ ابھی میں وہ واقعہ سنانے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ دونوں کو ایک بات پر اختلاف ہوا، حابیل کہتا تھا کہ میں حق پر ہوں، قابیل کہتا تھا کہ نہیں میں حق پر ہوں۔ دونوں کو اپنی حقانیت ثابت کرنی تھی، تو دونوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ چلو قربانی دیتے ہیں، جس کی قربانی اللہ قبول کر لے وہ آدمی حق پر ہے، جس کی قربانی اللہ قبول نہ کرے وہ باطل پر ہے۔ تو حابیل نے ایک بہترین خوبصورت سا مینڈا لیا، اللہ کے نام پر اس نے قربانی دی، کاٹا، کاٹنے کے بعد اس گوشت کو لے جا کر پہاڑی پر رکھ دیا۔ قابیل نے اناج غلہ میں سے کچھ اناج غلہ لیا، اس نے اللہ کا نام کہہ کر لے جا کر پہاڑی پر رکھ دیا۔ اس وقت کا قبولیت قربانی کا قانون یہ تھا، آسمان سے آگ آتی اور آ کر جلا کر چلی جاتی، کھا کر چلی جاتی۔ تو لوگ سوچتے تھے جس کا جل گیا، کھا گیا، راکھ ہو گیا، اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ حضرت حابیل نے بڑے اخلاص کے ساتھ مخلص بن کر بہترین دمبا، بہترین جانور، خوبصورت جانور، اپنے جانوروں میں سے بہترین جانور چن کر اللہ کے نام پر قربانی دی۔ اسی لیے کہتے ہیں قربانی کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، تمہارے قربانی کے جانوروں کا نہ خون میرے پاس نہ گوشت میرے پاس پہنچتا ہے، وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ کہ تمہارے قربانی کا جانوروں کا خون میرے پاس پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن جس تقوی، جس ارادے، جس نیت کے ساتھ تم اللہ کے نام پر قربانی دیتے ہو، وہ قربانی کی نیت اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے، وہ تقوی اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور رضا کی نیت سے جو تم قربانی دے رہے ہو، وہ نیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ جیسے حضرت حابیل نے اپنے جانور کی قربانی
قربانی پیش کی تھی، اس خلوص کے ساتھ قربانی کو پیش کرے۔ اور ان دونوں کی قربانی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اذ قرب قربانا فتقبل احدهما ولم يتقبل من الاخر آیت کے ذریعے سے بتایا کہ دیکھو حابل اور قابل نے بھی قربانی دی تھی، لیکن ان دونوں میں سے ہم نے ایک کی قربانی کو قبول فرما لیا اور دوسرے کی قربانی کو ہم نے رد کر دیا۔ یہ سلسلہ بابا آدم علیہ السلام کے دور سے قربانی کا سلسلہ جاری ہوا۔ بعد کے بعد جتنے نبی آئے، ہر نبی کے دور کے اندر قربانی کے رواج کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، شکلیں بدلی، صورتیں بدلی، طور طریقہ بدلتا رہا، لیکن قربانی کبھی ختم نہیں فرمائی، بلکہ رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو رائج کر دیا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ تاکہ جو جانور ہم نے ان کو دیے ہیں ان جانوروں کے اوپر اللہ کا نام لے کر یا اللہ کے نام پر قربانی دیں جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رزق میں سے عنایت فرمایا ہے۔ تو یہ آیت سے پتہ چلتا ہے قربانی فقط آدم علیہ السلام کی شریعت میں نہیں، قربانی فقط حضرت ابراہیم کے قوم اور امت میں نہیں، قربانی فقط اس امت کے لیے اللہ نے نہیں عنایت فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ ہر امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی جیسی عبادت عنایت فرمائی۔ بلکہ تاریخ اور روایات کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہودی بھی قربانی دیتے تھے، لیکن ان کا طریقہ الگ تھا، ان کی شکلیں الگ تھے۔ وہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد جانور کی کھال کو نکال کر وہ کسی درخت پر لٹکا دیا کرتے اور گوشت کو لے جا کر رکھ کر انتظار کرتے کہ کوئی آسمان سے آگ آ کر اللہ اس آگ کے ذریعے سے میری قربانی کو قبول کر لے، جس کی قربانی کے جانور کے گوشت کو آگ کھا کر یا جلا کر چلے جاتے۔ یہود یہ سمجھتے تھے کہ ہماری قربانیاں قبول ہو گئی۔ یہ صرف یہود ہی نہیں بلکہ یہود تو گوشت کے جلنے کا انتظار کیا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے پہلے جتنی قومیں اور امتیں آئیں ان کے لیے قربانی کے گوشت کے کھانے کی اجازت اللہ نے عنایت نہیں فرمائی تھی۔ اتنا ہی نہیں، عیسائیوں کے یہاں جب دیکھتے ہیں انجیل کا مطالعہ کریں گے، بائبل کا آپ اگر مطالعہ کریں گے اس کے اندر بھی قربانی کا تذکرہ ملتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، اس زمانے جاہلیت کے اندر عرب کے بدو قسم کے لوگ مختلف قسم کے قربانیاں پیش کیا کرتے تھے، بلکہ فرمایا گیا باطل خداؤں کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کوئی اپنے جانور کی قربانی پیش کرتا تھا، کوئی مردوں کی روحوں کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی پیش کرتا تھا، حتیٰ کہ زمانے جاہلیت میں اپنے عشق کا اظہار، اپنے لو کا پرپوزل اپنی معشوقہ کو پیش کرنے کے لیے بھی جانوروں کی قربانیاں دی جاتی تھی۔ بلکہ تاریخ کے اندر لکھا ہے بت پرستی کے دور کے اندر اپنے باطل معبودوں کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ جانور کو لے جا کر جس بت کے نام پر قربانی دینا ہوتا اس بت کے قریب اس جانور کو باندھ دیتے، انہیں نہ کھانے کے لیے کوئی چارہ یا غلہ دیا جاتا، نہ پینے کے لیے پانی دیا جاتا، وہ جانور اسی بت کے بغل میں پڑے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے تڑپ کر اپنی جان دے دیتا۔ جیسے ہی وہ جان دیتا اور یہ زمانے جاہلیت کے سرداران قریش وہ تڑپتا تو تالیاں بجاتے تھے یہ کہہ کر کے دیکھو ہمارے بھگوان اور خدا نے ہمارے اس جانور کی قربانی کو قبول کرنا شروع کر لیا ہے۔ وہ ایسے ہی جانور بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ کر مر جاتا، وہی اس کا گوشت ختم ہو جاتا، ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی، لیکن انہیں کھانے کی کوئی اجازت نہیں تھی۔ ایسے ہی طاقتور قبیلہ جو ہوتا تھا عرب کے اندر، کیونکہ کوئی بادشاہ زمانے جاہلیت میں اس قوم پر بادشاہ کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے جو طاقتور ہوتا وہ آ کر اپنے آپ کو بڑا مان لیتا تھا۔ مثال دوں تو بڑے آسان لفظوں میں یہ ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ حکومت چلا کرتی تھی۔ طاقتور قبیلے جیسے ہی
لیے آتے اور قریش اور مکے کی سرزمین پر اپنا پنجہ گاڑ کر وہ اپنی حکومت چلانا چاہتے تھے، لیکن جو چھوٹے قبیلے تھے، کمزور قبیلے تھے، مجبور قبیلے تھے، جو روپے پیسے سے دور تھے، غربت تھی، لاچارگی تھی، ایسے لوگ چند افراد مل کر کسی جانور کو کسی مضبوط طاقتور قبیلے کے پاس جاتے لے کر اور اس سردار کے سامنے جانور کو ذبح کر کر یہ کہتے آپ ہمارے لیے ایسے ہی معزز ہے جیسے ہم بتوں کے نام پر جانوروں کی قربانی دیتے ہیں، ہم آپ کے نام پر بھی جانور کی قربانی دیتے ہیں، جیسے قربانی دی جاتی وہ قبیلے کا سردار کھڑا ہو جاتا، انہوں نے اب میری عزت کے خاطر اپنے جانور کا خون بہایا ہے، اب میں ان کے خون کی حفاظت کے لیے ان کے دشمنوں کے خون کو بہاؤں گا، یہ کہہ کر اپنی چھتر چھایا کے اندر انہیں رہنے کی حفاظت کے ساتھ رہنے کا موقع عنایت فرماتا۔ یہ قربانیوں کی دوسری اور تیسری شکلیں تھی۔ اسی طرح اور تاریخ کی کتابوں میں آ جاتا ہے کہ جو جانور پہلی مرتبہ بچے ڈالتی، جیسے گائے بچے ڈالتی ہے، بکری بچے ڈالتی ہے، اونٹنی بچے ڈالتی ہے، پہلی مرتبہ جیسے ہی جو جانور بچہ ڈالتی اس کا پہلا بچہ اگر لڑکی یعنی گائے کے پیٹ سے گائے پیدا ہوئی، بیل نہیں، اونٹنی کے پیٹ سے اونٹنی بچہ پیدا ہوا، اسی طرح بکری کے پیٹ سے بکری کا بچہ پیدا ہوا، بکرے کا بچہ نہیں، مرد میل نہیں، فیمیل اگر پہلا بچہ ہو جاتا تو اس جانور کو یہ کہتے یہ بڑی قسمت والی ہے کہہ کر اسے اپنے بھگوان اور اپنے بتوں کے نام پر اسے آزاد کر دیا کرتے تھے۔ اس کو لے کر اس کا دودھ نتھارنا، اس کی تجارت کرنا، اس کو بیچنا، یہ زمانے جاہلیت کے اندر یہ صحیح نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ تاریخ کو اگر دیکھا جائے کوئی آدمی اپنے آپ کو آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہوں اگر یہ بتانا چاہے تو خون کا نذرانہ پیش کرتا ہے، بلکہ آج تو یہ موبائل آ گیا، فیس بک آ گیا، ٹویٹر آ گیا، انسٹاگرام آ گیا، میسیجز اور چیٹنگ کے وسائل پیدا ہو گئے، ورنہ آج سے پہلے جب انلینڈ لیٹر کا زمانہ تھا، جب کارڈ کا زمانہ تھا، جب خطوں کا زمانہ تھا، ای میل کی کوئی سویدھا موجود نہیں تھی، اس دور کے اندر بھی عاشق اپنے پیار کے اظہار کے لیے معشوقہ کو جو خط یا لو لیٹر بھیجتا اپنے خون سے لکھ کر بھیجتا تھا، یہ بتانا چاہتا تھا کہ دیکھو میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، تمہارے محبت کے خاطر میں اپنے خون کو بھی سیاہی بنانے کے لیے تیار ہوں۔ بلکہ تاریخ دانوں میں آپ نے یہ تاریخ سنی ہوگی، صدام حسین کی تاریخ جب آپ اگر مطالعہ کیے ہو، آج بھی عراق کی میوزیم کے اندر قرآن کا وہ نسخہ رکھا ہوا ہے جس قرآن کو صدام حسین نے اپنے 30 پر 2 لیٹر خون سے اللہ کے قرآن کو تحریر فرمایا تھا، یعنی قرآن کے ذریعے سے لکھ کر لٹریچر پیش کر کے انسان یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے خاطر اپنے خون کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تو غرض یہ ہے یہ زمانے جاہلیت میں نہیں، آج کے موبائل کے آنے سے پہلے بھی جب خط و کتابت اور لیٹر کے ذریعے سے ایک دوسرے کے اظہار محبت کے جہاں پر موقع ملتے وہاں پر عاشق اپنے خون کی برسات کر کے اپنے خون کو سیاہی بنا کر خط لکھ کر لو کا پروپوزل پیش کر کے یہ ثابت کرتا تھا کہ میں آپ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تو غرض یہ ہے زمانے جاہلیت سے لے کر ابھی پچھلے دور تک کے لیے انسان ایک دوسرے کے اظہار محبت کے لیے، ایک دوسرے کے مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے خود کے یا اولاد کے یا جانوروں کے خون کو بہا کر وہ اپنے عقیدت کا اظہار کراتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہی چیز عنایت فرمائی، تمام طرح کی قربانیاں معبودان باطل کے نام پر کاٹنا، بلی کے نام پر جانوروں کا قتل عام کرنا۔ اسی طرح عرب کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب بارش کی کمی ہو جاتی تو سارے عرب کے لوگ کسی جانور کو لاتے، ایک ایک قبیلے کا ایک ایک سردار اپنے طرف سے ایک ایک جانور لاتا، لانے کے بعد اس کی پونچھ یعنی دم کو کپڑا لپیٹا جاتا، اس کپڑے کے اوپر کوئی جلانے والی چیز جیسے کیروسین وغیرہ ہوتا ہے آج کے دور میں ایسا ڈالا جاتا، پھر اسے آگ لگائی جاتی، جب وہ دم کے اوپر کا کپڑا جل جاتا اور دم جلنے لگتی، جانور چیختا چلاتا تڑپتا، تو یہ سب لوگ تالیاں مار کر خوش ہو جاتے، اللہ ہماری قربانی کو قبول کر رہا ہے۔ اب
ابھی تھوڑی دیر کے اندر بارش ہو جائے گی۔ اس طرح کے باطل عقیدے جانوروں کی قربانیوں سے متعلق چلتے تھے، بلکہ آج بھی ہمارے بھارت کی تاریخ کے اندر آپ دیکھیں گے کوئی نئی عمارت کی تعمیر کرنا ہو، کمپلیکس کی تعمیر کرنا ہو، کوئی مال کی تعمیر کرنا ہو، کوئی مکان بنانے کی اگر تعمیر کرنے کے لیے آپ کسی غیر مسلم مستری کو بلا کر لائیں، وہ کہے گا کہ کم سے کم ایک بکری کا خون بہا دیں، نہیں بہا سکتے، کم سے کم ایک مرغی کا کاٹ کر خون بہا دیں، بلی چڑھا دیں۔ یاد رکھو ایمان والو، بکرے کو بلی چڑھانا، عمارت کے نام پر مرغے کا کاٹنا، عمارت کے نام پر یا نوکر چاکروں کی عزت کے تحفظ کی نیت سے غیر مسلموں کا جو عقیدہ، آج بدقسمتی کی بات یہ ہے مسلمان بھی اس کام میں ملوث ہے۔ ایسا کرنے والا دوبارہ کلمہ پڑھ کر تجدید ایمان لائے، کیونکہ یہ کام کرنا مشرک اور شرک کا کام کہلاتا ہے۔ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ۔ کوئی مرغی کے کاٹنے سے، کوئی بکرے کے کاٹ کر بلی چڑھا دینے سے جانوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام طرح کی قربانیاں بت پرستیوں کو اور محبوب کے خوش کرنے کے رضا کے لیے اور بارش کے طلب کرنے کے لیے یہ جس طرح کی یہ قربانیاں دے رہے تھے، ان تمام قربانیوں کے ختم کرتے ہوئے صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے قربانی پیش کریں، اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کو، نبی کے امت کو ملت ابراہیمی کا رشتہ دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عظیم کارنامہ جس کو سراہنا آج تک باقی ہے، جس کا سراہنا قیامت تک باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قربانی کی شکل میں اس امت کو دے دیا کہ آپ بھی قربانی کریں اور جذبہ ابراہیمی اپنے اندر پیدا کریں۔ تو غرض یہ ہے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں قربانی کرنے سے بہت ساری چیزیں ویسٹ ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں قربانی سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، بلکہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گوشت بھی حلال کیا، قربانی کے جانور کی کھال کو بھی اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا۔ اس قربانی سے جانوروں پر ہونے والے ظلم اور اتیاچار کو اللہ نے ختم کیا، یعنی باندھ کر دے دیتے، کھانا نہ پینا، تڑپ تڑپ کر بت کے نام پر مر جاتا، یا دم کو جلا دیا جاتا، وہ جل کر زندہ ختم ہو جاتا تھا۔ اس طرح سے جانوروں پر ہونے والی درندگی کو بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کرتے ہوئے امت کو حکم دیا کہ دیکھو جب جانور کو قربان کرو تو اس کے آداب کی رعایت کیا کرو، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ اگر ایک جانور کو آپ کو ذبح کرنا ہے، دوسرا جانور ایسی جگہ پر رکھے تاکہ وہ دوسرا جانور پہلے جانور کی قربانی کو نہ دیکھ سکے، اس لیے کہ اس کے دیکھنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو غرض یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا میں آئے ہیں ساری پرانی شریعتیں منسوخ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملت ہونے کی حیثیت سے ختنہ، حج اور قربانی کو باقی رکھا۔ ایسا کیوں کیا؟ دوسرا سوال ہے، دیکھو جب کوئی بندہ کوئی عظیم کام کرتا ہے، کوئی بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے تو دنیا دار لوگ اسے ایوارڈ دیتے نہیں بھائی، لگ رہا ہے بریانی دبا کو کھا لی، 1 2 3 4 5 جنے سوری، ابھی کتنے جنے سوری معلوم نہیں، زیادہ سونوں کو کرنٹ آیا پورا فریج میں کا گوشت ہریا ہو جاتا ہے۔ اٹھاؤ ان کو ذرا زیادہ مراقبے میں ہیں۔ اللہ نعمت دیا کھائے اچھی چیز ہے، بستر کو جا کو کاڑو۔ حد یتی آج 7:45 بجے گیا میں، یہاں ایک حجام میں معلوم ہے گووندنا ABCD بلڈنگ میں 7:45 بجے 7:45 انہیں باہر نکل کو جھانک کو بول رہا ہے یہ حضرت ایوت یارو اللہ 7:45 بجے میں بھی جا کو دیکھا گا تو پورے فشمین روڈ میں ایک پانبیڑا امجد بھائی تھے، ایک کوسی کی بھائی کو گاؤں سے آلک تھی، سناٹا لاک ڈاؤن کے سکا دکھ رہا ہے، غیر مسلم پوچھ رہا ہے اس مجھے یہ نو یارو اللہ بھلے بریانی تندی سستاک بوتی در ہے فل ننڈے تک لے لو کو سستوں کو سولے کھیں گیا سوئے وہاں گا تو یہاں بھی بیٹھ کو سوری نار جی کیا تو بھی ہے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم دیا نا تمہارے بیٹے کو کاٹو کر کو ایسا دیالتے
پورے والمیکی نگر میں امام صاحب کو ملا کو ایک جنا بھی قربانی نہیں دیتا تھا. دیتے ہمیں اس میں بھی اسپیشلی بیٹی کا تو دیالتے کون کی 1-2-4 جنے. غرض یہ ہے سمجھیں جو کام ہمیں کرے کل، آج جو کر رہے ہیں انشاءاللہ کل جو کریں گے، یہ جو ہماری اس سنت ابراہیم کو اپنے بچوں کے دماغوں میں بٹھانا ہے، کیونکہ فتنہ بڑا ڈینجر چل رہا ہے. پڑھا لکھا طبقہ آج کے دور کا قربانی پر اعتراض کیا کرتا معلوم ہے؟ کیا کرتی اتنے کروڑوں روپیوں کا خون بہا کو وہ پیسہ میں ایک یونیورسٹی بنائے تو غریب بچے پڑھ کو ایجوکیٹڈ ہوتی، یہ غریباں کو ہاسپٹل بنائے تو سن کو ہی نہیں اعتراض سنی نہیں جی وہ کی قربانی میں وہ تے غریب بچوں کی شادی کی فکر رہی تو تیری بچی کی شادی پیلیس گراؤنڈ میں کرنو کو یہاں ہے نا کوسا پنشن محلے میں ایم ایس میں کر کو تو غریب بچوں کی اور شادی کر ڈال. خالی پیلیس گراؤنڈ کے بھاڑے میں 2 غریب بچوں کی شادی جب فکر نہیں ہوتی. امت کا حال بول رہا ہوں. آج ہی صبح میں دیکھ رہا تھا، گوگل میں سرچ کیا کرناٹک میں کتنے % مسلمان آگی. تقریباً 6.45 پاپولیشن ہے یہاں پہ، 6.5 کروڑ تقریباً. اس میں سے مسلمان 14.95%، 13.45 14.45 ایسا دکھا رہا ہے. 2-3 کیلکولیشن سے موٹا موٹا لے کر چلو 15% مسلمان. کتنے پرسنٹ بھائی؟ 15% مسلمان. یہ 15% مسلمان میں کتنے % مسلمان کیا یہ اسموکنگ کرتی، بیڑی سگریٹ حقہ. آج کل اللہ بچاؤ خاص کر بچوں پر نظر رکھیں. اسکول کے بچے 6-7 کے بچے لنچ بیگ میں ویب رکھ لگ جا رہی ہے. میں خود 2 بچوں کو پکڑا، اسکول کا نام بولا تو اسکول کا نام بدنام ہو جاتا، نام نہیں بولتا. میجورٹی ہمارے محلے کے بچے اسی اسکول میں پڑھتے. ویب معلوم بھی نہیں رہیں گا حبیب بھائی، انہوں سنے بھی نہیں رہیں گا ان کی عمر میں. یہ نیا جنریشن کا سگریٹ 10 کے سکار رہتا ہے، کیا کہ لیکوڈ ڈالتی ہیں، پکڑ لے کو سڑ مارے تو دھواں نکلتا ہے. چھوٹا ہوقا کا با ہاں وہ اچھا معلوم رہتا. دیکھ یہ سب کیلکولیشن میں نہیں آ رہا. سو یہ ویب ہوقا پارلر جو جا کو ہمارے نوجوان آج کل تعجب کیا ہوتے ہیں، برقع پہنا لے کو مرد مانا کہتے ہیں، اس کی جورو کو بلا لے جا ہوقا پارلر میں بیٹھ رہا ہے. اللہ بچائے. اور لوگ سوچتے ہیں ہوقا مارنا کیا حرام کیا حضرت؟ خالی حرام کیا چھوڑنا. علماء نے لکھا ہے جو چیز صحت کے لیے ہانیکارک ہو اس سے بھی بچنا چاہیے. بلکہ عرب کے علماء یہاں تک کہتے ہیں جو آدمی اسموکنگ کے ذریعے سے لیور خراب ہو کر مر گیا، اس نے خودکشی کی، اس کی موت حرام ہے. کیونکہ عرب کے علماء سگریٹ حقہ بیڑی تمباکو کے استعمال کو حرام قرار دیتے ہیں. ان کی تحقیق. اب یہ تحقیق بھئی حرام تو نہیں ہے، مباح چیز ہے، بچنا چاہیے تو انہیں حلالی سمجھ جاتا ہے. کیا کہ یہ کہ ہوقے کے گڑ کو دسنے کیا ملتی کا نام. اللہ کی حفاظت فرمائے. تو غرض یہ ہے 1 کروڑ کی پاپولیشن کرناٹک میں مسلمانوں کی، ٹوٹلی 1 کروڑ. اس میں سے اسموک کرنے والے کتنے %؟ 20% اجمیاں. کتنے % بھائی؟ 100 میں سے 20 جنے چین اسموکر. چین اسموکر معلوم، اسموکرز میں بھی کیٹیگریز ہیں. ایک لے کو 3 جنے شیئر کر لیے، انہیں اسموکر میں نہیں آتا. کیا کی انجوائے کرنے پارٹی نہیں با ویسا نہیں. خوشی میں حضرت، خوشی میں بہت بلّہ کے کام کرتے ہیں ہمارے آدمیاں. اب بولے اب تو ٹائم اس میں چھو جاتا ہے. بہرحال اور ذرے جنے ایک جلادہ لے تو شام تک کاڑی اٹھانے کی نوبت نہیں آتی. پیچھے چیک اسے بولتی ہیں چائنیز اسموکر، کنٹینیو پینے والا. یہ پاپولیشن گوگل بتاتا ہے 20% ہے کرناٹک میں. اب 1 کروڑ کا 20% کتنا ہوگا؟ بولو جی نکال لو موبائل نہیں تو 20 لاکھ جنے. کہتے 100 میں سے 20 کیا پی رہی؟
तुम्हें 100 जने से मिल रही का तो हिसाब डाल लो कितने जने पीने वाले हैं उसमें। मुझे पूछे तो 80% पीने वाले, चलो कम से कम का लेकर चलेंगे। 20% पीने वाले यानी टोटल सिगरेट पीने वाले कितने जने? 20 लाख। ये किंग कितना बात? 18 रुपए, जीएसटी अलग क्या भी नहीं क्या उसे। ये एक सिगरेट की कीमत कितना हो रही है? 18 बोल रहा, नहीं 20 ही रखो। ये तो यहां भी 20 लाख की ले रही, हमें 80 लाख नहीं ले रही। 20 लाख आदमियां रोज एक सिगरेट छोड़े तो, पूरे सिगरेट नहीं बोल रहा हूं मैं, 20 रुपए की सिगरेट पीना 20 लाख आदमियां अगर छोड़ती तो एक दिन का कितना बचा मालूम है? 40 करोड़ रुपए। 5 सिगरेट पीने वाला 4 कर डालन दे, 4 पीने वाला 3, 3 पीने वाला 2। खाली एक सिगरेट अगर रोजाना एक मुसलमान कम कर रहा है, 20 लाख मुसलमान 20 रुपए का सिगरेट छोड़े तो एक दिन में मुसलमान कितना बचाता है? 40 करोड़ रुपए। वो 40 करोड़ में 5 हॉस्पिटल नहीं बनते, 5 कॉलेज मुसलमान बच्चियों को नहीं बनते, 10 बैतुल माला नहीं बना सकते। इसके बारे में कौन भी फिक्र नहीं करता। कुर्बानी देना का तो बब्बा लाखों रुपए खून में बहाती और पूरे साल इनको कीड़ा नहीं काटता। बकरी दे तो कीड़ा काटता सो, इसकी वजह क्या? आज उसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने बैठा हूं। देखो एक आदमी नमाज पढ़ने में सुस्ती करता, करती नहीं करते हमें? मेजॉरिटी फुल मस्जिद फ्लोर है। फजर में कहती थी, मैं भी मौजन साहब अच्छा जानती, 10% भी नहीं थे नमाजियां, 10 भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, 2% जुम्मा के नमाजियां 5 वक्त की नमाज पढ़ती सो हो कि नहीं भाई? जल्दी तुम्हारे जब कैलकुलेशन ले लो, कितने जने फजर पढ़े हाथ उठाओ। 1 2 3 4 गिंदा ले जाए, मेजॉरिटी हाथ उठाई नहीं। नमाज में आदमी सुस्ती करता, रोजा रखने में भी जरे जने झोल करती। शुगर बढ़ गई है हजरत, मैं खाना नहीं खाया तो बीपी लो हो जाती है। डॉक्टर बोले मिस हुए नहीं सका, गोली खाओ कर को। अलग अलग बहाने बनाकर नमाज भी सुस्ती में चली जाती है। रोजा भी एक आदमी रखा तो रखा, नहीं तो नहीं। ज़कात देने वाले तो कंजूस मक्खी चूस, बहुत कम जने पूरी ज़कात देती सो। जिस दिन कौम का हर मालदार हिसाब डालकर मुस्तहिक तक ज़कात की रकम पहुंचा दे, मुसलमानों के अंदर से गरीबी खत्म हो जाएगी। नमाज नहीं पढ़ने वाला, रोजा नहीं रखने वाला, ज़कात नहीं देने वाला, दाढ़ी नहीं रखने वाला, कुर्बानी के दिन आते ही क्या करता उन्हें? क्या तो भी हो भाई, कुर्बानी सालों से दे लकारों से इस साल भी बोलो जी देना। पैसे नहीं रहे तो भी मसला पूछती है, हजरत खर्ज ले को हमें कुर्बानी दे सकती हैं क्या? हो भाई, चुकाने की उम्मीद रही तो कर्ज लेकर कुर्बानी देकर बाद में पैसे आने के बाद उसके कर्ज को लौटा डालो, तब भी तुम्हारी कुर्बानी हो जाती है। तो अब ये दुश्मनानी इस्लाम के दिमाग में आया, नमाज से मुसलमान को दूर कर डाले, रोजे से दूर करे, ज़कात से दूर कर डाले, ये कुर्बानी से भी हज से दूर करने नहीं हो रहा है। कर कोई एक नया पेंतरा चला रही सो, कुर्बानी के पैसों से हॉस्पिटल बनाओ, कॉलेज बनाओ, इसमें अच्छा खासा एजुकेटेड आदमी भी इसका शिकार हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने ये कुर्बानी इस उम्मत को क्यों दी? तो बात ये कहा, जब कोई आदमी कोई बड़ा कारनामा अंजाम देता है तो दुनियादार लोग उसे अवार्ड नवाजते हैं, नोबल अवार्ड देते हैं, पद्म भूषण देते हैं, पद्म विभूषण देते हैं। इस तरह के अवार्ड से नवाजा जाता है, उसे इनामात से नवाजा जाता है, अच्छा काम करने वालों को मेडल से नवाजा जाता है। कोई सिल्वर मेडल लेता है, कोई गोल्ड मेडलिस्ट बनता है। इतना ही नहीं बल्कि हमारे अगर हम हिंदुस्तान की तहजीब और कल्चर का अगर मुताला करें, कोई बड़ा आदमी कोई बड़ा काम किया है तो रोड का नाम उसके नाम पर रख देते हैं,
ہاسپٹل کا نام اس کے نام پر رکھتے ہیں، یونیورسٹی کو اس کا نام دے دیتے ہیں، اسٹیشن کو اس کا نام دے دیتے ہیں، ریل کو اس کا نام دے دیتے ہیں، ایئرپورٹ کو اس کا نام دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کا مجسمہ اسٹیچو بنا کر جگہ جگہ پر لگایا جاتا ہے، اس کی جینتی کے موقع پر اسے پھول مالا پہنائی جاتی ہے، تاکہ یہ جو انسان اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اس کے نام کو زندہ باقی رکھنے کے لیے۔ ہمارے بنگلور کے ایئرپورٹ کا نام کیا؟ کیمپے گوڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ ہو از کیمپے گوڑا؟ رکھ ڈالے۔ ٹیپو ایکسپریس ٹرین ختم کر ڈالے، وڈیار ایکسپریس بدل ڈالے۔ عنایت اللہ میکری سرکل نام دیے نہیں عنایت اللہ میکری کا، اب وہ جا کو عنایت اللہ ہضم ہوگا، میکری سرکل باقی رہا۔ مسلمانوں کا یہ کہ ختم کر رہے ہیں، ہمارے کان پہ جو نہیں رینگتی۔ تو غرض یہ ہے، تو جب کوئی آدمی بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے اس کے نام کی سڑکیں، اس کے نام کے ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشنز بنا دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ انسان نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ اس کا نام زندہ اور باقی رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زندگی میں 5 امتحانات لیے، ان 5 کے 5 امتحانات میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 100/100 کامیابی حاصل کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایوارڈ دیتے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انعام دیتے ہوئے، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو قیامت تک باقی رکھنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کی ختنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لا اینڈ آرڈر کے اندر سے حج، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال میں سے قربانی جیسی یہ 3 عظیم اعمال اللہ تعالیٰ نے خیر امت کو ملت ابراہیمی کی نسبت کی بنیاد پر عنایت فرمایا۔ تو اس نسبت کی بنیاد پر نماز نہ پڑھنے والے کے دل میں بھی قربانی کا شوق، روزہ نہ رکھنے والے کے دل میں بھی قربانی کا شوق، زکوٰۃ میں کنجوسی کرنے والے کے دل میں بھی قربانی کا شوق۔ ارے اس سے آگے بڑھ کر اگر میں کہوں، جوتے چپل پہن کر آپ گھر میں چلے جائیں، آپ کی بیوی ڈانٹے گی خود، کیا جی چپل پہننے کا آگے نا، گھر میلا ہوتا ہے، گھر گندا ہو جاتا ہے۔ اگر وہی قربانی کا موقع آتا ہے، قربانی کا بکرا گھر کے اندر آ جائے، مینگنیاں کر دے، استنجا کر دے، گندگی کر دے، وہ بیوی جو آپ کے جوتے کے دھول کو برداشت نہیں کرتے، وہی قربانی کا جانور اگر موتتا ہے اپنے ہاتھوں سے پاک کرتی ہے، مینگنیاں گراتا ہے اپنے ہاتھوں سے پاک کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بکرا، یہ قربانی ہونے والا جانور کوئی معمولی جانور نہیں، یہ اللہ کے نام پر ابراہیم کی نسبت کی بنیاد پر ختم ہوگا۔ تو اس نسبت ابراہیمی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے دل میں، شرابی کے دل میں، جواری کے دل میں، سود خور کے دل میں، داڑھی منڈے کے دل میں، مرد کے دل میں، عورت کے دل میں، نوجوان اور بوڑھوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کا شوق پیدا کر دیا۔ یہ ایوارڈ دیا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کا، یہ انعام دیا اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ قربانی کا۔ جب وہی جذبہ یہ خیر امت لے کر کھڑی ہوگی، جہاد کا میدان آ جائے، مدارس کا میدان آ جائے، مساجد کا میدان آ جائے، مسلم قوم کا میدان آ جائے، حجاب کا مدعا آ جائے، عیدگاہ کا مدعا آ جائے، مسلم پرسنل لا بورڈ کا مدعا آ جائے، ایک سول کوڈ کا مدعا آ جائے، جذبہ ابراہیمی کے ساتھ اے ایمان والو تم کھڑے ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خیر امت کے کام کو قیامت تک، اس خیر امت کے ایوارڈ کو قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھیں گے۔ یہی جذبہ ابراہیمی ٹیپو سلطان شہید لے کر کھڑے ہوئے، یہی جذبہ ابراہیمی صلاح الدین ایوبی لے کر کھڑے ہوئے، یہی جذبہ ابراہیمی محمد ابن قاسم لے کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی قبریں زمین بوس ہو گئی لیکن آج تک ان کا نام زندہ اور باقی ہے، اس وجہ سے کہ ان کے اعمال کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ تھا۔ یہ عید قربان، یہ قربانی کا موقع ہر سال آتا ہے، ایمان والے کو سبق دیتا ہے کہ یہ صرف جانور کے ذبح کرنے کا نام نہیں، جو شوق، جو رغبت، جو محبت، جو معرفت اللہ کی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھی، ایمان والو تم ابراہیم کا وہ شوق لاؤ، تم ابراہیم کا وہ ذوق لاؤ، تم ابراہیم کی وہ محبت لے کر آؤ۔ یہ روپے پیسے سے جانور کی قربانی پیش کرنا بڑی بات نہیں، اگر ضرورت پڑ گئی اللہ کے دین کے لیے، ضرورت پڑ گئی اللہ کے حبیب کے دین کے
لیے ہمیں اپنی جانوں کی قربانی دینے کا موقع ہے، تب بھی ہم اللہ تیرے نام پر اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار رہے۔ یہ سبق دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی سال میں ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کا موقع دے کر قربانی جیسی عظیم سنت اس امت کو عنایت فرمائی، تاکہ یہ آدمی اس کو لے کر کھڑا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی، یہ قربانیت کو ہم نے اتنی مقبولیت دی ہے کہ یہ قربانی ابراہیم کو یہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے رواج بنا کر چھوڑ دیا۔ یہ رواج ہے، یہ رواج بنانا اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم کے لیے ایک ایوارڈ تھا، یہ رواج بنانا اللہ کی جانب سے حضرت ابراہیم کے لیے ایک انعام تھا۔ وہ انعام کے لیے میں اور آپ استعمال ہو جائے تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے نام پر جانور کی قربانی دیتا ہے، میرے نبی سے پوچھا صحابہ نے فما لنا فیہا، اے اللہ کے نبی بتائیں اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لکل شعرۃ حسنہ، اس بکری کے اوپر موجود ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی عنایت کی جائے گی۔ وہ کتنی نیکیاں ہوں گی؟ وہ نیکیاں آخرت کی ہماری کرنسی ہوگی، انہی کرنسی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں گے۔ اس لیے جو احباب نے قربانی دی وہ لائق مبارکباد ہے۔ اللہ آپ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ جن کی طاقت وسعت ہونے کے باوجود اگر آج تک آپ نے قربانی نہیں دی ہے، کوئی بات نہیں، ابھی شام تک کا موقع ہے، کل شام تک کا موقع ہے، 1.5 دن ابھی موجود ہے کہ آپ نے کسی اور وجہ سے قربانی نہ دی ہو۔ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں خاندان میں مر گیا، گھر میں کوئی انتقال کر گیا، اس لیے ہم اس سال قربانی نہیں دیں گے۔ یاد رکھو ایمان والو، موت و حیات اللہ کا فیصلہ ہے۔ دنیا میں پیدا ہونے والے ہوتے رہتے ہیں، جانے والے جاتے رہتے ہیں، لیکن صاحب نصاب پر سال میں ایک مرتبہ قربانی دینا واجب ہونے کے باوجود اگر کسی نے کوئی پریشانی ہو کر قربانی نہیں دی، موقع ہے کر لے۔ اس لیے کہ میرے نبی نے جو آدمی قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود اگر طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، میرے نبی نے فرمایا من کان لہ سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس آدمی کو اللہ نے مال کی وسعت دی کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اس کے باوجود اس نے قربانی نہیں کی، میرے نبی نے فرمایا وہ میری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ ہمیں کوئی پسند نہیں آتا تو کہتے نہیں دہلی جی تک آنا نہیں تو میرے، ایسے میرے نبی نے فرمایا تجھے طاقت ہے اس کے باوجود تو نے قربانی نہیں دی تو ہماری عیدگاہ کو مت آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہ دینے والے پر اظہار ناراضگی فرمائی ہے۔ اور رہی بات یہ مال و دولت دنیا کا میل ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں یہ میرا ہے، سانسیں بند ہو گئی یہ میرا اور تیرے ساتھ خبر میں آنے والی چیز نہیں۔ جو خرچ کر دیا، جو اللہ کے نام پر دے دیا، جو کھا پی لیا، یہ میرے ساتھ آئے گا۔ اس لیے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنے کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب بنایا ہے وہ اپنے نام پر جانور کی قربانی دیں۔ بڑے چھوٹے جانور کی طاقت نہیں، کوئی بات نہیں، الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ بڑے جانور میں 7 حصے میں سے ایک حصہ اپنا حصے داری کا بنا لیں، آپ کے اوپر سے آپ کی ذمہ داری ثابت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ساری زندگی جذبہ ابراہیمی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام قربانی کرنے والوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام حجاج اکرام کے حج کو حج مقبول اور مبرور فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حج مقبول اور مبرور کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔